الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ ہم شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کے ایک مرتبہ پھر لائبریری میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں شیخ عبدالہادی مدنی جو برمنگھم یو کے سے آئے ہیں، اور تقریباً ہر سال سعودی حکومت کے دعوت پر آتے ہیں، اور یہاں پر جو ریڈیو اور ٹی وی کی جو کامنٹری ہوتی ہے حج کی، ماشاءاللہ تبارک اللہ شیخ عبدالہادی کرتے ہیں۔ اور آج ہم دونوں شیخ کی زیارت کے لیے پہنچے ہیں، اور شیخ نے جو ان کی کتاب ہے جامع الکامل فی صحیح حدیث الشامل، اس میں سے شیخ نے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الصحیحہ علی منہج المحدثین پر ایک کتاب تالیف کی ہے، اور ہمارے شیخ جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ ان سے شیخ ضیاء سے کچھ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ فرمائیے۔ ماشاءاللہ، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ عالم اسلام کی بہت ہی مشہور علمی شخصیت جناب ڈاکٹر شیخ ضیاء الرحمن العظمی حفظہ اللہ تعالی یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو ان کی شیخ محترم کی بہت ساری کتابیں، اس میں خاص طور پر یہ جو کتاب ہے سیرت المصطفیٰ الصحیحہ علی منہج المحدثین، یہ ایک یونیک اور منفرد قسم کی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا شیخ محترم سے کہ آپ کے ذہن میں آ گیا نیٹ آ گیا، جی فرمائیے شیخ۔ میں اس سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب پر کتاب لکھنے کی آپ کے ذہن میں کس طریقے سے بات آئی، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی منفرد قسم کا تجربہ ہوگا۔ 5ویں صدی ہجری کے بعد شاید کسی نے بھی اس طرح کا نہیں سوچا ہوگا۔ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویسے تو الحمدللہ سیرت النبی پر بہت کتاب لکھی گئی ہیں، بہت سے بلکہ میں کہوں ہزاروں لکھی گئی ہیں، الحمدللہ اپنے اپنے طور سے ساری کتابیں جو ہیں مقبول عام ہوئی ہیں، اور وہ لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منہج المحدثین یہ ایک اسلوب تھا جو 5ویں صدی تک تقریباً جاری تھا۔ اس میں ایسا ہوتا تھا کہ سندوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جمع کیا جاتا تھا، چاہے وہ سندیں صحیح ہوں ضعیف ہوں۔ تو محدث جو ماہر ہوتا تھا بعد میں جو آتا تھا، ان سندوں کی روشنی میں ان کو تصحیح و تضعیف کا کام کرتا تھا، یعنی جمع کرنے والے تو سندوں کے ساتھ جمع کر دیتے تھے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے ضعیف ہو۔ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں محدثین بعد کے، وہ اس کی تصحیح و تضعیف کر کے یہ بتاتے تھے کہ اس میں کون بات صحیح ہے کون سی ضعیف ہے۔ تو اب میں نے یہ سوچا کہ اور تو کتابیں سیرت بہت ساری لکھی گئی ہیں، لیکن یہ سلسلہ مبارکہ جو محدثین کا تھا وہ تقریباً رک گیا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ اس کو دوبارہ میں جاری کروں اور دوبارہ اس سلسلے کو اجاگر کروں۔ تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ اسانید کی روشنی میں صحیح اور ضعیف کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں یہی کیا ہے میں نے کہ جو چیزیں صحیح ہیں ان کو صحیح بتا دیا میں نے، اور جو چیزیں ہماری کتابوں میں غلط آ گئی ہیں، ضعیف سندوں سے آ گئی ہیں، ان کی بھی نشاندہی کر دی ہے میں نے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کی نشاندہی اس میں شیخ محترم مورخین کا جو طریقہ ہے اس میں اور محدثین کے اسلوب میں فرق کیا ہوگا؟ محدثین جو ہیں وہ سندوں پر اعتبار کرتے ہوئے کتابیں لکھتے ہیں، اور سندیں مقدم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ متن لکھتے ہیں۔ مورخین کا طریقہ ہے کہ وہ واقعات کو تاریخی انداز میں لکھتے چلے جاتے ہیں،
اور حاشیے میں کہیں کہیں وہ نشاندہی کر دیتے ہیں کہ اس میں کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے اور کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا ہے. لیکن کتاب جو ہوتی ہے وہ ایک تسلسل تاریخی تسلسل سے چلتی ہے، تاریخی تسلسل سے چلتی ہے. اس میں محدثین کا حدثنا و اخبرنا کا جو اسلوب ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور اس میں یہی میں نے اختیار کیا ہے. محدثین کا جو اسلوب ہے حدثنا و اخبرنا کا، اسی کی روشنی میں نے اس کتاب کو تیار کیا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کتاب کو اگر ترجمہ، کیونکہ کتاب تو مکمل ہو چکی ہے اور تقریباً 1200 صفحات سے زیادہ ہے، جی تو اب یہ تو عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں تو لوگ شاید پوری دنیا میں فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو کیا اس کا ترجمہ وغیرہ اس کا کوئی پلان ہے مختلف زبانوں میں جی ترجمہ؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی موقع ملا مجھے یا کسی میرے شاگرد کا کہ اس کی تلخیص کر دے، کیونکہ اسانید کی بحث جو ہے یہ کوئی بھی زبان متحمل نہیں ہوتی ہے. اسانید کی زبان جو ہوتی ہے، اسانید کا اسلوب جو ہے، یہ کوئی بھی زبان ترجمے کی متحمل نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کی تلخیص اگر کر دی جائے اور پھر تلخیص کا ترجمہ اردو میں، انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں کر دیا جائے تو یقیناً وہ مفید ہوگی، اور اس سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح واقعات سے واقفیت ہو جائے گی، اور جو غلط باتیں پھیل گئی ہیں یا ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں ان سے وہ واقف ہو جائیں گے. دوسرا ہے کہ اس میں نے کچھ ایسی بھی چیزیں داخل کی ہیں جو عموماً سیرت کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبؤات فرمائے تھے کہ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں، تو وہ میں نے تقریباً سب جمع کر دیے ہیں، پیشین گوئیاں جسے کہتے ہیں، اور جو ثابت ہو چکے ہیں ان کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے میں نے کہ پیشین گوئیاں کب مکمل ہوئی، کب ہوئی ہیں، یہ تاریخی طور سے ثابت کر دیا میں نے. ماشاءاللہ. اگر اس کو ایک الگ کتاب کی شکل دی جی جائے جی بن سکتی ہے، وہ ایک چھوٹا سا پمفلیٹ جو ہے بن سکتا ہے، چھوٹی سی کتاب بن سکتی ہے. اور دوسری چیز میں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جو دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو آپ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، جیسے یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ ہے، زردشت ہے، تو ان مذاہب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں دی گئی ہیں ان کو بھی میں نے تحقیق کے ساتھ اس میں داخل کر دیا ہے. تو اس کتاب کی خوبیوں میں ان دو خوبیوں کا اضافہ ہو گیا ہے. ایک تو وہ کہ جو آپ کی پیشین گوئیاں ہیں وہ کون کون سی مکمل ہو گئی ہیں اور کون سی باقی رہ گئی ہیں جی. اور دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جو دنیا کی دوسری مذاہب میں جو آپ کے آنے کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں ان کو بھی میں نے تحقیق کے ساتھ جمع کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ دو چیزیں عموماً سیرت کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں.